حضرت مفتی مولانا عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہ میں کتاب ہے ماہ رمضان کے فضائل اور مسائل، خرید لینی چاہیے، آدھا بھی نہیں ہوگا رمضان شریف شروع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک میں ذکر اور عبادات اور دعا و تلاوت کے لیے فارغ کریں، رمضان شریف میں بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں، اور اس ماہ میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں، آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہ سے بچائیں۔ کیا ہو گیا ابتدا؟ رمضان کی گناہوں سے بچائیں، ٹی وی نہ دیکھیں، گانا نہ سنیں، ٹی وی میں ہر چیز آ گئی، فیس بک وغیرہ سب۔ خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں۔ جناب یہ آگے آئے گا، 3 دن میں تراویحیں پڑھی، 10 دن میں پڑھی، یہ جا وہ جا، ایک پورا قرآن پاک تراویح میں سننا الگ سنت ہے، اور 20 کی 20 رکعات پڑھنا سنت موقعہ الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس 3 دن 7 دن 10 دن پڑھی، یہ جا وہ جا۔ گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست، احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اللہ کی رضا اور جنت مانگیں اور اس کی ناراضگی۔ اور اللہ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں، جن کا مختصر تذکرہ آگے آ رہا ہے، مختصر، انہیں حق تعالیٰ سے مانگیں اور مسائل کا مطالعہ کریں اور عمل کریں، اور ظاہری بات ہے چھوٹے چھوٹے مسائل جس میں لکھے ہیں، بڑے مسائل تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ حدیث پاک اب آ گئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو سنت موقعہ عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کیا ہے؟ الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کریں، الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کریں، الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کریں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینے میں اپنے نوکروں سے کیسا کام لیا جاتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ فائدے میں حضرت مفتی عبد الرؤف سکروی صاحب فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک کیسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے اور ہر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یہ صبر اور غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ افطار کرانا، اب یہاں یہ سن کر گناہوں کے ساتھ افطار پلٹیاں ہوتی ہیں۔ 5 اسٹار میں بوفے ڈنر ہوتا ہے کھڑے ہو کر اور نماز کی کوئی فکر نہیں اور مرد عورت ساتھ میں، تو یہ وہ ثواب کا معاملہ پھر مائنس بھی ہو جاتا ہے، اللہ بچائے۔ یا چرسی موالیوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں سنا کہ گناہوں سے بچنا ہے مہینہ یہ تو نہیں سنا، یہ سن لیا ثواب، مسائل نہیں سنے۔ کہاں کہاں کتنے کتنے لوگ نیک لوگ افطار کرتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ روزہ افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ نیز روزہ کھلوانے سے جس کا روزہ کھلوایا اس کا روزے کے برابر روزے کھلوانے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھلانا حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہونے اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ بس فرمایا مذکورہ تمام فضائل حاصل کرنے کی فکر کریں ورنہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ جو کچھ حاصل کرنا ہے جلدی کر لیں ورنہ آخرت میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آگے پتہ نہیں کیا کیا اور لکھا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک اور زعفران سے زیادہ پسند ہے۔ کیا کیا ہے؟ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مولانا فہد ہے وہاں میں، بس یہ فوراً بھجوا دینا آج سارے ای میل وغیرہ پر، تاکہ اور یہ بھی میری طرف سے، میں نہیں میسج کرتا ایسا، لیکن میری طرف سے میسج کر دیں، اس کو خوب آگے پھیلائیں کہ 3-4 دن باقی ہیں تو پتہ روز کی حدیث پاک کو اسی طرح زیادہ سے زیادہ پھیلاتے رہیں۔ کتاب کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سے پڑھا گیا تاکہ اعتماد اور بڑھے۔